اب وہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یعنی کہ جب وہ ملتے ہیں بلیور سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں جو ان کے ساتھی ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ان سے یہ ہنسی کر رہا ہوں، یہ ہنسی مذاق یہ غلط سوچ میں ہے، اور ان کو میں ان کی سرکشی میں، ان کی جو طغیانی ہے، ٹرانسگریشن جو ہے، اس میں ان کو بڑھا رہا ہوں۔ اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے، اور ان کی یہ جو ٹریڈنگ ہے یہ نفع بخش نہ ہوگی۔ ٹریڈنگ کیوں کہا گیا؟ کیا ہے، وقت دینا نا۔ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کوئی دینی کام سن رہے ہیں، کوئی درس سن رہے ہیں، کچھ اس طرح یا پڑھ رہے ہیں، تو ہر چیز میں آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم از منی، تو اللہ کے ساتھ آپ کی یہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیات میں ہے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی کہ یہ جو ہپوکریٹس ہیں، جس نے آگ جلائی، یعنی اس شخص کی سی ہے۔ یہاں پہ اللہ مثال بتا رہے ہیں، یوں کہہ لیں پرسونیفیکیشن ہے ایک طرح سے، کہ جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں جب اس کی روشنی ہو گئی، پھیل گئی، تو اللہ نے اس کے نور کو ختم کر دیا، نور اللہ اس کا لے گیا اور ان اندھیروں میں چھوڑ دیا جو یہ نہیں دیکھتے۔ لیکن اللہ نے ظلم نہیں کیا، میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کروں، بات تو ہمیں سمجھنے کی نا، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے ہی نہیں تھے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یعنی کہ اللہ ایسا نہیں کہ اب کسی بستی کو خام خواہ میں ہلاک کر دے یا اس کو ختم کر دے، فنا کر دے، لیکن اس کے وہ اہلہا، یعنی کہ اس کے خود ہی وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اور یہ آیت بھی کئی جگہ پہ آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ سورہ یونس ہی کی آیت نمبر 44 آپ کے آگے رکھتی ہوں، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یعنی کہ بے شک سرٹنلی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان پہ، الناس یعنی کہ انسانوں پر، شیئا ذرا سا بھی، شیئا مطلب ذرا سا بھی، ولیکن لیکن انسان یہ جو سارے کے سارے انسان ہیں یہی اپنے نفسوں پر ظلم کریں۔ تو میں نے اس آیت کو آپ کے آگے اس لیے رکھا ہے، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، یعنی کہ اللہ نے کئی جگہ پہ کہا کہ میں کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، یعنی کہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، زمین پہ فساد کر رہے ہوتے ہیں، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے ان کو ختم کر دینا۔ اب یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ان کا نور لے گیا، یعنی کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی کہ مسلمان ہوئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی اور اس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، اور مفید چیزیں اور نقصان دہ، یعنی کہ حق اور باطل، یعنی کہ جو فائدہ ہے اور جس میں فائدہ نہیں ہے، جو ٹرو راستہ ہے اور جو فیک ہے، پتہ چل گیا، واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد دفتن وہ روشنی بجھ گئی، وہ پھر تاریکیوں میں ہی چلے گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ اور پھر اسی طرح ایک آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی اور موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کا ایک دوسرا گروپ یہ جو ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی دیکھیں یہ جو ہے نا بجلی برساتی، دوسری پرسونیفیکیشن اللہ یہاں پہ سبحانہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے تیز بارش ہے، آؤ کسا یہ بھی میں نے بہت تیز بارش، اس میں اندھیرے ہیں، اس میں بجلی ہے، چمک ہے، گڑگڑاہٹ ہے، یعنی کہ خوف، جیسے دیکھیں شدید اندھیری رات ہو، بادل ہو، گرج ہو، چمک ہو اور بارش ہو، تو کیا سچویشن ہے، یعنی خوف اور پریشانی کی۔ تو یہاں پہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جس پر حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ اس کی بابت شک و شبہ میں ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، بس ان کے جو دل ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، یعنی جب ان پر حق کی کرنیں، یعنی کہ اگر ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے، حق کی حالات اچھے ہوتے ہیں، بہتر حالات ہوتے ہیں، کوئی جنگ کے حالات نہیں، کوئی مشکل نہیں، مشکلات نہیں مسلمانوں پہ، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن جیسے ہی جب اسلام پر یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر وہ پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب کیا بنے گا، اب ہمیں بھی کچھ کام کرنا پڑے گا، ہمیں بھی کچھ اس میں حصہ ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ دوسرے لوگوں کی مثال ہے، یعنی کہ یہ جو گرج چمک ہے نا، یہ ایک پریشانی، یعنی کہ روشنی ہوئی تو چلنے لگ پڑے، ان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے، یہ بھی ہپوکریٹس ہیں نا، اور اگر پریشانی آئی تو پریشان کھڑے ہو گئے، اب کیا بنے گا ہمارا۔ تو یہ یعنی کہ ان کے دل میں بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر آگے آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ چاہے تو ان کی یہ جو اللہ نے اتنی کی تھوڑی بہت ان کو صلاحیت دی نا، جو روشنی جس میں وہ چلتے ہیں وہ بھی اللہ لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ
اور ان کو اللہ کے جو پنش سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ ہر چیز پہ یعنی قادر ہے۔ اب جی دیکھیں یہ جو 3 گروہ ہو گئے، پیچھے 3 گروپس کی بات کے بعد کلیئر ہوگی۔ اب آگے آ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ پہلی ندا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی کہ تمام کے تمام انسانوں کو، مشرک ہوں، مسلم ہوں، اہل الکتاب ہوں، سب کو اللہ نے یہ ندا دی ہے، یا ایھا الناس، یہ پہلی ندا ہے سورۃ البقرہ کی، تمام انسانوں کے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اچھا، اس کو ذرا دیکھیے یہاں پہ پوائنٹس کو۔ عبادہ کیا ہے؟ عبادہ میں نے پیچھے بھی بتایا نا آپ کو کہ عبادہ کے معنی یعنی کہ آپ کے اعمال جو ظاہری، آپ کے جو ڈیڈز ہیں، جو سینگز ہیں، وہ ایسے ہوں جو ظاہری اور باطنی ہر طرح سے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں، یعنی کہ اللہ کی خوشنودی اس سے مقصد آپ کا ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اس کی رضا اور انتہائی جو بیسٹ اوبیڈینس ہے اس کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار ہو اس میں، اور پھر محبت، خضوع اور خوف، ان سب کا جو مجموعہ، یعنی یہ اب ابن کثیر کے قول جو بات ہوئی تھی، یعنی یہ سب کی سب عبادت ہے۔ اور عبد کا معنی ہی اطاعت کرنے والا ہے، یعنی کہ جھکتے ہوئے اپنے پورے تزل جو ہے اس میں تذلیل ہو، خشیت پائی جائے، جھکا ہوا ہونا انسان کا، یہ ہے عبد کا معنی۔ اچھا دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے کہا دیکھو تم عبادت کرو اپنے رب کی، پھر کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ آخر میں پتہ چل رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت ہمیں صاف کلیئر بتا رہی ہے، یعنی عبادت جو ہمیں اس کی تحقیق سے پتہ چل رہا ہے، اس کو آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو اس کا رزلٹ کیا رہا ہے، یعنی کہ جب آپ ایسی عبادت کریں گے جو جس طریقے سے اللہ کو مطلوب ہے، تو اس سے آپ کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ کچھ خاص پوائنٹس ہیں جس پہ میں ٹائم دوں گی، باقی میں انشاءاللہ آپ کو لے کے چلتی چلوں گی جو چیزیں ہیں جس طریقے سے، لیکن کچھ خاص چیزوں کو آپ ضرور نوٹ کرتے جائیے۔ اب دیکھیے اسی آیت میں اللہ نے دونوں چیزیں بیان کر دی، یعنی تقوی لینے کا سبب کیا ہے، کیسے تقوی حاصل ہوگا؟ آپ کہیں جی تقوی کیسے ہوگا؟ روزہ ہے، روزے کے بارے میں بھی یہ آتا نا، تقوی والا ہو جاؤ۔ روزہ کیا ہے؟ عبادت ہے، اللہ کی بدنی عبادت ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اس میں کیا ہے کہ تقوی حاصل کب ہوگا؟ جب عبادت ہوگی، اور پھر تقوی سے کیا ہوگا؟ انسان ہدایت کی طرف جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ اب آگے کیا بات آ رہی ہے کہ الذی جعل لکم، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین اور کو فرش اور آسمان کو چھت، اور وہاں سے پانی بھیجا، اور اسی سے پانی سے ہی کیا ہے ثمرات ہیں، رزق ہے تمہارے لیے، اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو دیکھو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ان الشرک لظلم عظیم، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے جب انسانوں کو کہا ہے نا کہ میری بندگی کرو، اس سے تمہیں تقوی ملے گا، اب اس کے بعد پھر جب آخر میں دوسری آیت میں ہی ساتھ اللہ فرما دی کہ دیکھو یہ سب چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تمہارے لیے مسخر کی ہیں انسانوں کے لیے، لیکن اب تم نے یہ کہنا ہے فلا تجعلوا، تم نے میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور اگر تم اب کسی شک میں ہو تو پھر کیا مما نزلنا، جو ہم نے اپنے اب دیکھیں پہلے بات ہو رہی تھی اللہ کی توحید کی، اور اب بات نیچے آ رہی ہے اللہ تعالیٰ رسالت کی، یعنی کہ جو اللہ کے میسنجرز ہیں، کہ ان کی یہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کے اللہ کی طرف کے ہونے پر آپ کسی شک میں نہ رہو۔ اور اگر تم کسی شک میں ہو تو اس جیسے کوئی سورہ لے آؤ، اور تم اپنے شہداء، یعنی کہ اپنے تمہارے ہیلپرز ہیں ان کو پکارو اللہ کے سوا، اگر تم سچے۔ اور یہ جو آیت ہے یہ کئی جگہ پہ آئی ہے، اسی طرح یہ سورہ یونس پہ بھی یہ آیت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تو یہ جھوٹ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا، تو بس پھر لے آؤ کوئی سورہ اس کے جیسی، مثلی، اس کے جیسی کوئی سورہ لے آؤ اور پکارو۔ پھر وہی بات آ رہی ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اپنے پھر ہیلپرز کو بلاؤ۔ اور پھر یہاں پہ آگے آ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم نہیں کر سکتے ہو، اور ہرگز ولن، لن کا ورڈ آ رہا ہے، یعنی کہ حرف نافی، کہ ہرگز نہیں تم کر سکو گے، تو پھر کیا ہے، اب پھر جب تم نہیں کر سکتے تو بچو، اللہ کی آگ سے بچو، جو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو اس کی یہ دیکھیں یہ اللہ کا معجزہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں آج تک تبدیلی نہیں آئی، جبکہ باقی کتابوں میں تبدیلیاں آ چکی تھیں، جو آسمانی کتابیں ہیں، پچھلی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے،
انسانوں نے تبدیلیاں کی ہر طرح سے، معنوی بھی اور لفظی بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کا معجزہ ہے یہ، کہ اس میں کوئی چینج نہیں۔ اللہ نے کہا تم اس کی کر بھی نہیں سکتے، اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، تو پھر تم اللہ کے تابعدار ہو جاؤ۔ اچھا جی، یہاں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جب آپ نے یا ایھا الناس اعبدوا کا بات ہو رہی تھی عبادت کی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ میں کہ ہمیں اس چیز کے لیے کہ عبادت کی صحیح ٹریک پہ چلنے کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اہم دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں ضرور رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سے ہم نے توفیق مانگتے رہنا ہے کہ اس کی اچھے طریقے سے عبادت کریں اور اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور دیکھیں عبادت کے جو بھی کام ہیں، جس طریقے سے بدنی ہوگی، جو مالی بھی ہوگی، ہر ایک میں صبر مانگتی ہیں یہ عبادات، صبر کی متقاضی ہیں، وہ ڈیمانڈ رکھتی ہیں کیونکہ یہ اس کا لازمی تقاضا ہے، اور احسان کے مقام پر بھی انسان کو پہنچنے کی۔ دیکھیں صبر کے بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے ہی آئے گا سورۃ البقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو ہر طرح کے کام میں۔ تو عبادت جو ہے اس میں بھی صبر ہے، اور یہ جو ہے صبر چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ایک پیک پر لے کے جاتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ وبشر الذین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بشارت دے دو، خوشخبری، گڈ نیوز ان کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ان کے لیے جنت میں نہریں ہیں، جنات ہیں، باغات ہیں، اور جب ان کو رزق دیا جائے گا وہاں پہ تو وہ کہیں گے کہ تو ہمیں پہلے ہی ایسا دیا گیا تو بھی، اور ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پہ اسپاؤز ہوں گی، ازواج مطہرہ، یہاں پہ ولہم مذکر کا صیغہ ہے، یعنی کہ مرد کے لیے، لیکن عورت اور مرد دونوں کے لیے اللہ نے کہا وہاں پہ جو وہ چاہیں گے، لہم ما یشاءون فیہا، یہ کئی جگہ پہ ہے کہ جو وہ چاہیں گے ان کو وہ ملے گا وہاں پہ جنت میں، اور وہ وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے اوپر کی۔ اب مچھر دیکھیں چھوٹی ایک حقیر سی مخلوق ہے، لیکن اب اس سے بھی حقیر، اس سے بھی جو چھوٹی مخلوق فما فوقا، یا اس سے بھی اوپر کی چیز، اس سے آپ چھوٹی سے چھوٹی بھی ہم لے سکتے ہیں۔ تو اللہ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ کیا مثال بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نہیں شرم محسوس کرتے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کیا چیز، کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو یہ ان کا ایمان بڑھے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ جو کافر ہیں وہ کہیں گے اس میں حجتیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کسی کو تو یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے، لیکن اس سے بعض لوگ اس سے گمراہ بھی ہوں گے۔ اچھا جی، پھر آگے ایک ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ینقضون وہ قضا، یعنی کہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں اس عہد کو، جو پرومس ہے جو اللہ نے ان سے لیا، میثاق کی بات پورا کر لینے کے بعد، یعنی کہ اپنا عہد کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں، اور وہ کیا پھر کرتے ہیں، وہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو نہیں کرتے، یعنی کہ ایوصلہ، جو اللہ نے حکم دیا ملانے کا، کیا ہو گیا، صلہ رحمی، حقوق العباد، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، سب سے پہلے تو رشتہ دار، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں کام کرنے کو، عبادت آگے ہمیں قرآن کریم بتاتا چلے گا، تو وہ کیا ہے، زمین میں فساد کرنے ہیں۔ اب یہی لوگ کیا ہے، خسارہ پانے والے۔ پیچھے 3 گروہ پڑھے تھے نا ہم نے، 3 گروہ پڑھے تھے، اب یہ چوتھا گروہ، ٹھیک ہے، یہ فاسقین، اور ان کی حرکات عادات بھی ہپوکریٹ سے ملتی جلتی ہیں، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیفیٰ، تو کیسے تم کفر کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، جبکہ اس نے تمہیں اموات زندگی دی جب تم مردہ تھے، اور پھر تمہیں موت دے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی کہ 2 موتیں اور 2 بار زندگی۔ یعنی جب ماں کے پیٹ میں یعنی جب نطفہ تھا تو وہ ایک بے جان، جو اللہ نے بے جان سے جان پیدا کی، اس میں جان ڈالی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر اللہ اس کو موت دے گا اور پھر اٹھایا جائے گا۔ 2 موتیں 2 ہی اٹھنا، یہ قرآن کریم میں یہ بھی کئی جگہ پہ آیا۔ اچھا، اسی کے بعد پہ ایک اور اس کو آپ کو چیز کلیئر کرتی چلوں کہ عہد جو بات ہے، مفسرین اس عہد کے متعلق کچھ مفہوم بیان کیے ہیں، یعنی کہ وہ یہ جو پیچھے بات ہوئی نا، الذین ینقضون عہد اللہ، یعنی کہ جو اللہ کا عہد ہے، اب وہ کیا ہے، ایک تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ وصیت جو اس نے اپنے جو اللہ نے کہا تھا وہی چیز، کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ جن چیزوں کو کرنے کا وہ کرے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا وہ اس پہ رکے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری وہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عہد جو اہل کتاب سے تورات میں لے گئے، ہو سکتا ہے اس سے وہ عہد بھی مراد ہو، کہ ان سے کیا عہد لیا گیا تھا اہل کتاب سے، کہ تورات میں، کہ نبی آخر الزمان، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے، ان کی تصدیق کریں گے، ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے،
اور پھر تیسری ایک اور چیز بھی ہے جس مفسرین کی یہ 3 رائے، ایک تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ عہد الاس جو صلب آدم یعنی کہ آدم کی پیٹھ سے جب نکالے گی آدم کی تمام اولاد، تو ان سے بھی عہد لیا گیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ کیا تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، یہ بھی ایک عہد ہے۔ تو یہ 3 طرح کے عہد کی تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ جی تو آیت نمبر 29 سے شروع کرتے ہیں کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب، اور پھر وہ چڑھ گیا آسمان کی طرف اور اس نے 7 آسمان بنائے۔ بعض سلف امت یعنی امت کے نیک اشخاص، جو نیک لوگ پیچھے جو گزرے ہیں، ان کا خیال ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ جیسے صحیح بخاری میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمانی دنیا پر نزول ہونا اللہ کی صفات میں سے ہے، یعنی کہ یہ سب اللہ کی صفت ہے اور اس پر بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی آرگیو کے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اچھا اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے، محض ہم جو اس کی ہائٹ یا بلندی کو آسمان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اور دوسری یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ان کی تعداد 7 ہے، اور حدیث کے مطابق 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کی بابت بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ہے، اور زمین بھی آسمان کی مثل ہی ہے، یعنی اس کی تعداد 7 ہے۔ اگر آسمان 7 ہیں تو زمین بھی 7 ہے۔ جیسے اس کی مزید تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظلماً کسی کی ایک بالشت زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمین کا طوق پہنائے گا۔ اور اس سے ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ آسمان سے پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، لیکن سورہ نازعات میں آسمان کے ذکر کے بعد فرمایا گیا کہ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ بہرحال اس بحث میں ہم اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں، اتنی ہم جو موٹی موٹی چیزوں ہیں ان کو لیتے ہیں۔ البتہ یہاں پہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تخلیق پہلے زمین ہی کی ہوئی ہے، اور دہا کا ورڈ جو آتا ہے آخری صورتوں میں صاف اور ہموار کر کے بچھانا، یہ تخلیق سے یہ مختلف عمل ہے، یعنی صاف کرنا، ہموار کر کے، یعنی فرش کہیں پہ آتا ہے زمین کو فرش بنایا، تو یہ ایک چیز ہے، یعنی کہ آسمان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ فتح القدیر کی یہ جو تفسیر ہے وہ اس میں یہ بات ہے۔ اچھا جی، اب آگے جو بات شروع ہونے لگی ہے جو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آدم علیہ السلام کا پیدا کرنا، ان کو تکریم دینا، ان کو عزت دینا، ان کی علم کی بیس پر، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جانشین بنایا، زمین پر خلیفہ بنایا۔ یعنی اب یہاں پہ بات آ رہی ہے، آیات ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر، تو فرشتے بولے کہ کیا تو زمین پہ ایسا خلیفہ بنائے گا، یعنی ایسے جانشی پیدا کرنے والا ہے جو کہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں اور ماحول کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اچھا، خلیفہ کے معنی میں تھوڑے سے آپ کو بتاتی چلوں۔ خلیفہ کے معنی جانشین، یعنی سکسیسر، جو پیچھے بعد میں آنے والا۔ اب اہل علم جو ہیں ان کے درمیان اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، 2 رائے ہیں یوں کہہ لیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ انسان کا اللہ کا خلیفہ بننا ہے، یعنی کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، جانشین اللہ کا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے کسی مخلوق کا، یہ جیسے جنات، کہ اس بات پہ ہے بلیو کیا جاتا ہے کہ جنات پہلے سے موجود تھے زمین پر۔ تو اب یہ دو رائے پائی جاتی ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، زمین پہ آیا اور اس نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کے جو فرائض ہیں، اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے فرائض کو جو اوامر ہیں ان کو نافذ کرنا ہے۔ اور جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کسی مخلوق کا جانشین ہے، اس کے بعد آنے والا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اس میں آپ دیکھ لیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر تھا، نہیں، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اگر اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا حکمت ہے، یعنی کچھ اس میں ایسے لوگوں کے جو فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، تو اگر تیری مقصد صرف عبادت ہے، تیری عبادت کرنا ہی ایک تو چاہتا ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور وہ بھی تیری عبادت کریں، تو ہم موجود ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں،
تمہیں نہیں معلوم، یعنی کہ میں زیادہ جانتا ہوں چیزوں کو. تم اگرچہ خون ریزی کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لیکن انبیاء بھی تو بھیجے اللہ نے، صالحین بھی تو بھیجے، شہداء بھی تو ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور پوائنٹ کی بات وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو کیسے پتہ چلا، یعنی کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ وہ فساد برپا کرے گی. اس کا اندازہ انہوں نے انسانی مخلوق سے پہلے کی مخلوق کے اعمال یا کس طریقے سے کر لیا ہوگا. اور بعض نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو بتلا دیا تھا کہ یہ ایسے ایسے کام بھی کرے گی. پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو کہ جو ان کو کچھ پہلے نام سکھائے، اور وہ نام کیا تھے؟ وہ نام تمام اشخاص اور اشیاء کے نام تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نام اگر فرشتوں سے کہا کہ اگر تمہیں پتہ ہے تو تم یہ بتاؤ ان ناموں کے بارے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یعنی کہ سبحانک لا علم، ہمیں تو علم نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں، جتنا تمہیں سکھایا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا تو آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے نام رکھ دیے. تو یہ آدم علیہ السلام کی ایک علمی فضیلت دوسری تکریم ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے آنر دیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ، یعنی کہ اللہ کی جو اوبیڈینس کا یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ فرشتوں نے کس طریقے سے اللہ کو اوبے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کیا جائے. یہ ایک تکریمی سجدہ تھا، سجدہ تعظیم، آنر دینے کے لیے. فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اور وہ کافرین میں سے تھا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے جتنا چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا، یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک تو جنت میں اللہ نے ٹھہرائی، ایک تکریم تھی. یہ بھی ایک اللہ نے آنر دیا کہ جنت میں دونوں میاں بیوی کو ٹھہرایا اور کہا کہ جو مرضی کھاؤ، جیسا مرضی کھاؤ، لیکن دیکھو اس کے پاس نہ جانا. یہ ایک طرح کا ٹیسٹ تھا. صرف اللہ اس درخت میں کیا تھا، یہ وہ گندم کا درخت تھا، یہ کسی اور چیز کا، وہ اس کو لو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کام سے باز رہو، یعنی یہ کام نہیں کرنا. جیسے آج میں تھوڑی سی یہاں پہ اس میں ڈیٹیل دے دیتی ہوں. جیسے آج ہی آپ دیکھ لیں، آج کی دنیا میں جب ہمیں اللہ نے بعض چیزوں سے روکا ہوا ہے کہ بعض چیزیں حرام ہیں، جیسے خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سارے نان مسلم جو ہیں، سارے تو نہیں، جو ویسٹ ہے وہ کھا رہے ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ایسا، یعنی کہ اس کے اندر وہ تو ایک آپ فور دا سیک آف آرگیومنٹ آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ اس میں کچھ بینیفٹس بھی ہیں، ہارمفل چیزیں بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ اس چیز کو لے رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں. لیکن ہمیں کیوں روکا گیا؟ کیونکہ اصل میں اللہ کا ٹیسٹ ہے. اللہ کسی بھی چیز میں ٹیسٹ لے لیں، اللہ کسی بھی چیز میں آزما سکتا ہے کہ بھی یہ کرنا. اصل کیا ہے مقصد، آبجیکٹیو کیا ہے، پرپس کیا ہے کہ چیک کرنا ہے کہ انسان اللہ کو اوبے کتنا کرتا ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار کتنا ہے. بات یہی نہیں کہ چیز کیا کرنی کی چیز کھانی ہے. ہو سکتا ہے جو چیز سے روکا ہو آپ کو ظاہراً تو اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال حکمہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے کتنے اطاعت گزار ہیں. اچھا جی، مزید چلتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان کو پھسلایا شیطان نے اور ان کو دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے سب نیچے جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں. یعنی انسان کا دشمن شیطان ہے اور شیطان انسان کا یعنی ایک دوسرے کے دشمن، ٹھیک ہے. تو تم اور تمہارے لیے زمین پر ایک مدت تک ٹھہراؤ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب کلمات القا کی، یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، انہوں نے اللہ کی اطاعت پہ وہ استقامت نہیں اختیار کر پائے، وہ وہاں اس پر نہیں ٹھہرے رہ سکے اور ان سے خطا ہو گئی ہے، تو اب انہوں نے توبہ کرنا چاہیے. تو اللہ نے ان کو کچھ کلمات عطا کیے. سورہ اعراف میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا انہوں نے مانگی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکھلائی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ نے کہا سب کے سب نیچے اتر جاؤ، اور اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو وہ جو اس ہدایت کو فالو کرے گا اس کے اوپر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. اور ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم. آج کے دور میں تو قرآن کریم ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی تب سے لے کے اب تک ہر بستی میں پیغمبر کو بھیجا. 1,24,000 پیغمبر ہیں اللہ کے. تو اور یہاں پہ قرآن کریم میں تو تھوڑا سا ذکر آتا ہے، تھوڑے سے انبیاء کا ذکر آتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن کریم میں فرما دے کہ میں نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر میں نے اس میں اپنا پیغمبر بھیجا ہے. یعنی کہ اس کے پاس پہلے ڈرانے والا آیا ہے اس بستی کو، یعنی اس سے پہلے اللہ نے ہلاکت نہیں کی. ہم پڑھتے ہیں نا قوم ہود، قوم صالح، قوم سمود،
اور قوم لوط، ان سب کا ہم پڑھتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے ان سب کو اور اس کے علاوہ کچھ کا ذکر ہے اور کچھ باقی ہیں، کچھ باقی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا میں نے ایسی ہلاکت نہیں کی. میں نے ان کو پیغمبر بھیجا، میں نے ان کو میسنجر بھیجا جو ان کو ڈرانے کے لیے آئے، ان کو خوشخبری دینے کے لیے آئے. یعنی کہ وہ ان کے پاس آرگیو کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اللہ تو نے تو ہمارے پاس کوئی بھیجا ہی نہیں ہے ڈرانے والا، کوئی میسنجر ہی نہیں بھیجا، تو اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو آپ کے آگے رکھنی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا جنہوں نے کفر کیا اور وکذبوا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی، اگلی آیات میں بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہونے لگا ہے. اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یہود کو اسرائیل کہا جاتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام جو ہے، یہود کو بنو اسرائیل جو ہے وہ کیوں کہا جائے، اس کی وجہ کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں وہ. ٹھیک ہے. اب وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. یہ اسرا مطلب ہے بندہ اور ایل اللہ، یعنی اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے ان کے 12 قبیلے بنے، اور انہی میں سے بکثرت انبیاء اور رسول آئے جو بنی اسرائیل ہی سے یعنی کہ یہودیوں میں سے تھے. بہت سارے انبیاء جن کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک مقام حاصل تھا، اور ان میں پے در پہ نبی آئے، یعنی کہ وداؤٹ گیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء کو بھیجا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی، اور اب تم میرے عہد کو پورا کرو جو میں نے تم سے عہد لیا، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو. اب یہ کون سا عہد ہے؟ یہ عہد یعنی کہ تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور تو میں بھی تمہارا یعنی ان پر ایمان لاؤ، اور جو تمہاری کتابوں میں جو سچی باتیں، جو اللہ کے فرائض احکام ہیں ان کو پورا کرو. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں عہد پورا کرنے میں. اور میں پھر اپنا حد پورا کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے تمہارے بوجھ اتار دوں گا، تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دوں گا، اور تمہارے دوبارہ تمہیں عروج دوں گا. اور پھر آگے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایمان لاؤ جو نازل کیا ہے میں نے، اور جو سچ ہے، اور جو مصدق علی معکم جو تمہارے پاس ہے اس کو بھی تصدیق کرتی ہے، وہ کتاب یعنی قرآن کریم، اور اس سے پہلے بھی. اور دیکھو تم پہلے اول کافروں میں سے نہ ہو، اول کافر، اور نہ ہی تم میری آیات کو خریدو تھوڑی سی ثمناً قلیلا، اور ذرا سی قیمت کے بدلے، اور تم میں سے ڈرتے رہو. اول کافر سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پہ جو بہی کی ضمیر ہے، اول کافرین بہی، ایک تو میں یہ آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ بہی کی ضمیر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتی ہے، یعنی اور کچھ کہتے ہیں قرآن کی طرف. بہرحال دونوں ہی ٹھیک ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اول کافر سے کیا مراد ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مدینہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، کہ سب سے پہلے آ کے ان کو دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ. ایک یہ بھی اس سے بات مراد ہے، اور دوسری اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اول کافر کہ ان کے پاس آلریڈی ان کی کتابوں میں، ان کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں ذکر تھا، ان کا نام کا ذکر تھا، ان کے حلیہ مبارک کا ذکر تھا، اور یہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انکاری تھے. تو ان سے یہ کہا جائے کہ تم اول یعنی کہ کافر نہ ہو، اور نہ ہی تم حق اور باطل کو یعنی کہ جھوٹ اور سچ کو آپس میں مکس کرو اور نہ چھپاؤ، اور تم تو جانتے ہو واقعی مصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور سجدہ کرو، یعنی جماعت کی نماز کا یہاں پہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو. اور کیا تم حکم دیتے ہو دوسروں کو اچھائی کا اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اور تم تو کتاب پڑھ رہے ہو، افلا تعقلون، کیا تم دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں ہو. یعنی اس آیت سے ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کس چیز سے پکڑ کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم خود بھی نیکی کرو. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خود تو نیکی نہیں کر رہا لیکن وہ دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ اچھے کاموں کی تلقین کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم کسی وقت پہ اس میں بھی یہ سمجھ اللہ دل میں ڈال دے کہ میں اگر دوسروں کو حکم دے رہا ہوں تو مجھے خود بھی یہ کام کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ اس بات پہ پکڑ نہیں کر رہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم نہ دو حکم اللہ چاہتے ہیں کہ دو، ہاں اچھائی بالمعروف کو پھیلانا ہے، بٹ تم اپنے آپ کو بھی دیکھتے چلو، اپنے آپ کو بھی انالائز کرتے چلو. یہ سائز ہے ہمارے لیے، اس میں بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور صبر حاصل کرو کس سے؟ نماز سے اور صلاح سے. اور بے شک جو صلاح ہے وہ بھاری ہے، لیکن جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے اوپر نہیں، خشوع رکھنے والے ہیں جو لوگ. دیکھیں نماز بھی کیا ہے، وہ بھی صبر کی ہی ایک فارم ہے. اور دیکھیں پیچھے ہمیں دیکھا عبادت میں صبر لازمی ہے، ہر طرح کی عبادت میں صبر لازمی ہے. اور نماز کے بارے میں تو ہم بات کریں تو وہ تو
بات ہی ختم نہ ہو کہ نماز جو ہے وداؤٹ سجدہ یو کین ناٹ گو نیئر ٹو اللہ، یعنی کہ آپ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. وسجد وقترب، ٹھیک ہے نا، ہم پڑھتے ہیں یہ سورۃ العلیٰ میں یہ بات ہے نا، وسجد وقترب، یعنی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب بھی مومنین کی صفات، متقین کی صفات بتائی ہیں تو ان میں سب سے پہلے ٹاپ پہ یہ بات آتی ہے قد افلح المؤمنون، سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت، قد افلح المؤمنون، فلاح پاگے کون؟ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا. پھر آخری بات میں بھی آتا ہے، پھر سورۃ المعارج میں بھی آتا ہے. یہ اتنی آیات میں ہے نماز کے بغیر دیر از نو وے ٹو اللہ کی جو آپ قریب جانے کا، یعنی کہ سکسیس پانے کا، ٹو گیٹ سکسیس.